صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون جہاں ہمارا برباد ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا گھر کرایہ کا، اس کا گھر اونرشپ کا، آپ پیدل ہو، وہ کار ہے، اس کے بعد یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، بتی چلی گئی، اس کا بھر کا جنریٹر شروع ہو گیا، آپ کا یو پی ایس بھی کام نہیں کر رہا ہے، موم بتی ڈھونڈنے گئے تو موم بتی نہیں مل رہی، اندھیرا کچھ نہیں مل رہا، موم بتی ملی تو اتنی سی رہ گئی ہے، ماچس ڈھونڈی تو ماچس نہیں ملی، تلی ایک رہ گئی ہے، اور اس کا جنریٹر غر کر کے چل رہا ہے، اپنے کو لگ رہا ہے دیکھو کیسے روشنی ہو گئی ہے، یہ بے سکونی ہو گئی۔ اب مدنی پھول لکھ لیں، جو سہولیات آپ کو میسر ہے نا، انہیں ہی کام میں لائیے، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ جو ہے نا بھائی، یہ ہے، اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کو قناعت بھی کہتے ہیں۔ جو اللہ نے مجھے دیا اس پر راضی رہے، اور جو دوسروں کے پاس اسے بے نیاز ہو جائے، یہ سکون پانے کی ماسٹر کی ہے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ماسٹر کی ہے۔ آپ پرسکون ہو جاؤ گے، آپ کے سامنے خر کر کے گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ جا رہے ہو، آپ بھلے پیدل جا رہے ہو، مگر اب کی اس کیفیت پر اگر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو یہ سکون ہی سکون ہے، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگا۔ صبر و قناعت اختیار کیجئے اور نیکی کی عادت اختیار کیجئے، نیکی کریں آپ کو بہت سکون ملے گا۔ نرم رہیے، مسکراہٹ رکھیے، حشاش بشاش رہیے، چہرے پر بشاشت ہو۔ آپ امیر سنت کو دیکھتے ہیں، ملاقات 4 5 6 گھنٹے ملاقات کرتے ہیں، مگر آپ کے سامنے کے وہ دانت ہوتے ہیں جو بالکل وہ چمک دمک کے ساتھ وہ مسکراہٹ ہی چہرے پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میں دیکھتا رہا، یہ مسکراہٹ ہے، سینے کے اندر غموں کا طوفان ہے، اللہ اللہ، اور چہرے پر مسکراہٹ ہے، یہ ہے۔ کیونکہ آپ فرماتے جو مجھ سے ملنے آیا ہے، نہ جانے کتنے بیچارہ غم و دکھ میں آیا ہے، میری ایک مسکراہٹ ہو سکتا ہے اسے غم و دکھ دور کر دے۔ ایسا شخص جب بنتا ہے نا جو اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کے غم دور کرتا ہے، اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے غم و دکھ بڑھاتا ہے، خود وہ غم و دکھ میں رہتا ہے۔ آپ حسد سے باہر آ جائے، آپ پرسکون ہو جاؤ گے، حسد سے نکل۔ حسد یہ سکون کو برباد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی کے ساتھ حسد ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بہت بھیانک بیماری ہے، یہ بہت بھیانک بیماری ہے، بہت بھیانک بیماری، اس کے خوفناک اثرات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے ایک نعمت دی، ہم کو اسے حسد ہو گئی۔ حسد کہتے ہیں اس کو کہ اس کی یہ نعمت ضائع ہو جائے، یہ حسد ہو گئی، اب اس کی نعمت ضائع ہو جائے، چھین لی ہے اس کی نعمت۔ اب اس کے مقدر میں یہ نعمت کا چھیننا نہیں ہے، اس کے مقدر میں اس کی نعمت کا مزید بڑھنا ہے، اور میری حسد متعلق ہو گئی اس کی نعمت سے، میرا جلنا، میری بے چینی متعلق ہو گئی، وابستہ ہو گئی اس کی ترقی سے۔ جتنی ترقی بڑھتی جائے گی میرا حسد بڑھتا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی بھیانک بیماری ہے یہ۔ کسی کی صحت سے مجھے حسد ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں صحت مزید لکھی ہے، تو اس کی صحت جیسے سے بڑھتی جائے گی میرا حسد بڑھتا چلا جائے گا۔ کسی سے حسد اس کی شہرت کی وجہ سے ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر مزید شہرت لکھی ہے، جو اس کی شہرت بڑھتی جائے گی میرا حسد بڑھتا چلا جائے گا۔ آگ ہے حسد، آگ۔ اب جو آگ میں جلتا ہو وہ سکون میں کیسے رہے گا؟ سکون مل ہی نہیں سکتا آگ میں جلنے والے کو، تکلیف ہوگی اس کو، تکلیف۔ آپ کو کسی کی تنخواہ سے حسد ہو گئی، اس کی تنخواہ اتنی زیادہ ہوگی، اب اس کی پرفارمنس کے مطابق یہ تنخواہ بھرنی ہے، اللہ نے اس کی روزی بڑھانی ہے، چاہے اس کی پرفارمنس ہو یا نہیں ہو، واٹ ایور، ٹھیک ہے، ایک میں الگ بات کر رہا ہوں۔ اب اس کی تنخواہ جو بڑھے گی آپ کا حسد بڑھے گا۔ پھر حسد دشمنی پر ابھارتا ہے، حسد غیبت پر ابھارتا ہے، حسد بدگمانی پر ابھارتا ہے، پھر کتنے یہ گناہ اور پالے گا، اور بالکل اس کی زندگی تہس نہس کوڑے کا ڈھیر بن کے رہ جائے گی، کوڑے کا ڈھیر بن کے رہ جائے گی، نہ اس کو کوئی کل چین نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو حسد ہو گئی ہے۔ ساس غور کرے، بہو غور کرے، پارٹنر غور کرے، کاروباری ادارے غور کرے، تعلیمی ادارے غور کرے، طالب علم غور کرے، ٹیچر غور کرے، پروفیسر غور کرے، سارے کے سارے غور کرے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، کب کس وقت کس کو لگ جائے کچھ نہیں پتا، اور ہے چونکہ باطنی بیماری، اس کی علامتیں میں نے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو اس کی تعریف اچھا نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پر اب میرے سامنے کوئی شاہد بھائی کی تعریف کر رہا ہے، یار اس دن شاہد بھائی جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا ماشاءاللہ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے تھے، کیسے 90 تولے جملے بولے، کتنی خوبصورت بات کر رہے تھے، کتنا انداز ان کا مدنی تھا۔ اب ان کی باتیں سن کر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے، یار میری تعریف کر ہی نہیں رہا ہے، اتنا بولا میرا گلا سوکھ گیا، پانی بھی پیا تھا میں نے تو راستے میں، بول ہی نہیں رہا ہے کچھ میرے بارے میں، 2 الفاظ اسی کی تعریف کیے چلے جا رہا ہے۔ اب مجھے جو ان کی تعریف
بھلی نہیں لگ رہی، چپ رہی ہے تھوڑی سی. کیوں؟ نہ انہوں نے مجھے کبھی گالیاں دی ہیں، نہ کبھی انہوں نے میرا کوئی حق کھایا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ کبھی انہوں نے مجھے ستایا ہے، کچھ بھی میرے ساتھ انہوں نے کبھی منفی برتاؤ نہیں کیا. لیکن مجھے ان کی تعریف اچھی کیوں نہیں لگ رہی؟ میں کیوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یار تم نے ابھی 4 باتیں تو بتائی نہیں تھی. ماشاءاللہ انہوں نے مدنی انعام کا رسالہ بھی کہتا سامنے رکھا ہوا تھا، قلم بھی انہوں نے ادب کا تقاضے پورے کرتے ہوئے کتاب کے اوپر نہیں رکھی تھی. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا تھا یہ انگلی میں انگلی ڈال کر بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تشبیق جس کو کہتے ہیں، بالکل وہ پورے ایک آداب ملوز رکھ کر اول تاخیر ان کو مطلب کہ میں نے جس انداز سے بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ ساری چیزوں نے بیان نہیں کی. میں نے ان کی تعریف میں 4 حاشیے بڑھائے، یہ ان کی تعریف مجھے چوبھی. ارے بھائی اختر بھائی جو بولنے پر آتے ہیں نا، عمران بھائی تمہارا بھی کلاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک کو مثال دے رہا ہوں، اور میں بولوں یار یہ تو اتر کو آئندہ نہیں بٹھاؤں گا میں، یہ تو یار اپنی چھٹی کروا دے گا. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو اب ان کا بولنا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ ان کا بولنا میرے ناظرین کو اچھا لگ رہا ہوگا، تو مجھے اچھا لگنا چاہیے. اور ان کا بولنا مجھے پتا ہے کہ ناظرین کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ بالکل اس کی مارکیٹ بڑھ جائے گی، اپنا تھوڑا بھاؤ کم ہو جائے گا. اب یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز کلک کرے گی کہ دیر از سم تھنگ، کہیں نہ کہیں بیماری چھپی ہوئی ہے، اس کو نکال. کہ آخر ایک مسلمان کی بڑھتی ہوئی عزت، ایک مسلمان کی بڑھتی ہوئی شہرت، اور ایک مسلمان کا ہر دل عزیز ہونا تجھے ناپسند کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب یہ ڈھونڈو، شاید ہو سکتا ہے اندر دیکھیں حسد نکل آئے گی. اتنا خطرناک مرض ہے یہ. وہ باتیں ہیں بعض جس سے ہمارے سکون برباد ہو رہے ہیں. یہ ہمارے اندر کی چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، یہ ہمارے اندر کے چھپے ہوئے سانپ بچھو ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہمیں ڈس رہے اندر میں، کاٹ رہے اندر میں، اور ہمیں یہ نظر نہیں آ رہے. یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہے ہیں. اگر آپ کو پرسکون ہونا ہے، حسد کو جلا کر راکھ کر دو. آپ کو پرسکون ہونا ہے، غیبت کو نکال کر باہر پھینک دو. آپ کو پرسکون ہونا ہے، آپ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے محبت کرو. آپ کو سکون نہ ملے تو کہنا نا بھائی. پرسکون رہنے کے لیے اپنی ظاہری اور ہماری باطنی طبیعتیں اچھی کر لیں. سکون کہیں نہیں جاتا. سکون کا ہیرا آپ کے اندر ہے، باہر نہ ڈھونڈے، اندر سے نکالیں، آپ کو مل جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.